بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَا نَكِرَةً مُفْرَدَةً تُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ نَحْوُ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ منصوبات میں سے آخری اور 12واں بیان ہو رہا ہے منصوب بِلَلَّتِ لِنَفْیِ الجنس، منصوب اس لا کا جو لا جنس کی نفی کے لیے ہے۔ لا نفی جنس کا اسم مورب منصوب ہوتا ہے چند شرطوں کے ساتھ کہ لا نفی جنس کا اسم لا نفی جنس کے بعد متصل ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو، یلیہا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو، اس کا غیر نہ ہو، مفرد نہ ہو، یعنی غیر مضاف نہ ہو۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں، 3۔ تو پھر لا نفی جنس کا اسم مورب منصوب ہوتا ہے، مورب۔ اب یہ جو قیدیں لگائی ہیں نا، جب یہ نہ پائی جائیں، یہ جو شرطیں لگائی ہیں، تو پھر لا نفی جنس کا اسم مورب منصوب نہیں ہوگا۔ مورب کیا ہوگا اس کی تفصیل اب شروع ہے۔ اس کی عطاشی تو دیکھ کہ جب منصوب بلا کی تعریف سے فارغ ہوئے تو قیود مذکورہ در تعریف کے فوائد میں شروع ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ جو قیدیں لگائی ہیں نا، جڑی ہن پھر ایک باری پھیرا دعایا ہے کہ اگر یہ شرطیں نہ پائی گئیں تو پھر اس کا اسم کیا ہوگا، وہ اب بیان ہو رہا ہے۔ تو فَإِنْ كَانَ سے لا نفی جنس کا اسم لا نفی جنس کے بعد متصل بھی ہو، نکرہ بھی ہو، یہ 2 شرطیں پائی جائیں، لیکن مضاف نہ ہو، مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو، مفرد ہو یعنی آخری شرط نہ پائی جائے کہ مضاف مشابہ مضاف نہ ہو، تو اب لا نفی جنس کا اسم مورب نہیں ہوگا، مبنی ہوگا اور حرکت فتح پر مبنی ہوگا، مبنی علی الفتح ہوگا۔ لا نفی جنس کا اسم لا کے بعد متصل ہو، نکرہ ہو، 2 قیدیں تو ہوں، 2 شرطیں ہوں، تیسری شرط کی نفی ہو جائے کہ وہ مضاف مشابہ مضاف نہ ہو، مفرد ہو۔ مفرد کا مقابلہ اضافت کے ساتھ ہے کہ وہ مضاف مشابہ مضاف نہ ہو، تو اب لا نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح ہوگا۔ ہاں جی، لا نفی جنس کا اسم لا کے بعد متصل ہو، نکرہ ہو اور یہ 3 قیدیں لگائی تھیں، 2 ہوں تیسری نہ ہو۔ چنگا پڑا سیاح ہے، پتہ نہیں مت کہڑے پاسے وڑ جاتی، واری پڑھن لگے جی یہ تیسری نہ ہو، یعنی لا کے بعد متصل ہو اور نکرہ ہو اور لیکن مضاف نہ ہو، مضاف نہ ہو، پھر اگے اور تو پھر جمع ہو گیا جی یہ، لیکن مضاف نہ ہو، مفرد ہو۔ مفرد کا مطلب کیا ہے؟ مضاف نہ ہو۔ تو اب کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا فتح کی علامت، اب مبنی فتح کی علامت کا، اب مبنی بر فتح ہوگا۔ اب تو آخر نے کیا؟ لا نفی جنس کا اسم مورب منصوب ہوتا ہے جب 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ کون سی؟ لا نفی جنس کا اسم لا کے ساتھ متصل ہو، لا کے ما بعد، لا کے ما بعد متصل ہو، والے یا جلی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے تے نال، لا کے ما بعد متصل ہو، نکرہ ہو، مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو۔ اگر ان میں سے ایک قید نہ پائی گئی تو لا نفی جنس ایک بھی اگر یہ قیدیں نہ ہوئیں، اگر یہ قیدیں نہ ہوئیں تو سب کی نفی کسی ایک کی نفی، تو لا نفی جنس کا اسم مورب منصوب نہیں ہوگا، مورب منصوب نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا جی۔ لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو،
لا کے بعد یلی ہادہ معنی پہلے کر لا کے بعد متصل ہو نکرہ ہو دو لیکن چک وڑ دے لیکن مضاف نہ ہو بلکہ مفرد ہو تو اب مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو تھلے دیکھ لکھی اے مضاف و مشابہ مضاف نہ باشد نظر آ رہے کہ اسم مفرد ہو کیا معنی مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو مفرد ہو کیا معنی مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو نہ دیکھنا ہے نہ کچھ جی تو اب کیا ہوگا تو لا مبنی بر فتح ہوگا کیا ہوگا مبنی بر فتح ہوگا کیا ہوگا مبنی بر فتح ہوگا کمال ہے یار مثال لا راجو لا فی الدار میں لا کا اسم لا کے بعد متصل ہے درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں ہے نکرہ بھی ہے لیکن یہ مضاف نہیں اس لیے یہ لا راجولا ہوگا لا راجولن نہیں ہوگا یہ مبنی بر فتح ہے ہاں جی جیسے مطابق کی مثال جیسے لا رجل فی الدار اس میں رجل لا کا جو اسم ہے رجل لا کا جو اسم ہے رجل یہ لا ما بعد متصل بھی ہے اور نکرہ بھی ہے لیکن تیسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ یہ مضاف ہو تو اس وجہ سے یہ مضاف ہوئے مضاف نہیں مضاف نہیں تو اس لیے یہ مبنی بر فتح ہے مبنی بر فتح ہے فتح ہے جی ادھر دیکھ اگر وہ مفرد ہوا تو پھر مبنی بر فتح ہوگا اگر تثنیہ ہوا یا جمع ہوا تو مبنی ہوگا نصب کی علامت پر وہ کیا ہے یا تثنیہ اور جمع جمع مذکر سالم کا کہ نسبی حالت کس کے ساتھ ہوتی تو پھر وہ مبنی ہوگا یا کے ساتھ سمجھیا ادھر دیکھ ادھر لکھا ہے نا الواو غلط لکھا ہے وہ آشیے تو پھر ٹھیک کرے جی بات کیونکہ عقل تو ہی کو نا جی اے جمع مذکر سالم کے اندر واو نسب کی علامت ہے کس کی علامت ہے تین نہیں سے اتنے بیٹھے ہوش آتی تو عقل آتی جی جس لئے بیٹھے گپا مار دے ہو تو مثلا لا راجولا فی الدار لا غلامین فی الدار لا مسلمین فی الدار یا لا غلامین لاکا لا مسلمین لاکا تو لا غلامین لاکا کو کیا کہیں گے غلامین مبنی بر یا تے لا مسلمین مبنی بر یا سمجھی گل چلو جی اور اگر ہو کون اسم بعد لا کے نکرہ بعد لا سمجھ آئے بھی فاصلہ کوئی نہ ہو نکرہ مفردہ کا معنی کیا ہے تو مبنی ہوگا فتح پر جیسے لا راجولا فی الدار جی بس اگر ہو لا نفی جنس کا اسم بعد لا کے نکرہ مفردہ مبنی ہوگا فتح پر جیسے لا رجل فی الدار پس اگر ہو لا نفی جنس کا اسم بعد لا کے نکرہ مفردہ تو مبنی ہوگا فتح پر جیسے لا رجل فی الدار ذرا سن یہ اس وقت یہ مبنی بر فتح کیوں ہوگا نہ اس وقت یہ مبنی کیوں ہوگا اور بر فتح کیوں ہوگا اس صورت میں یہ او بولو چاہ کہ درد کسی پابندی لائے بچی نہ بولو اس وقت یہ مبنی کیوں ہوگا اور بر فتح کیوں ہوگا تو مبنی اس لیے ہے یہ جو لفظ ہے نا لا راجو لا فی الدار یہ ابتداءً نہیں بولے جاتے یہ اس سوال کے جواب ہوتے ہیں آپ خود دیکھیں نا کہ آپ کو کوئی نہ پوچھے نہ کوئی تو خود کوئی بندہ نہیں یعنی کوئی پوچھے نہ آپ سے تو کوئی بندہ اس طرح بولتا ہے تو یہ اصل لا نفی جنس جو ہے عموماً جو اس کے جملے ہوتے ہیں یہ سوال کے جواب میں آتے ہیں عام طور پر تو یہاں اصل سوال ہے اور چونکہ جو ہے نا وہ من آتا ہے من استغراق کیا اس کو یہ متضمن ہوتا ہے
کہ سوال ہے بھی کسی بندے نے کہا حل مر رجل فی الدار، حل یہ اصل سوال ہے کہ کیا کوئی رجل ہے گھر میں، نکرے پر من جا رہا آتا ہے استغراق کے فائدے کے لیے، سارے بچ آ جانا، حل مر رجل فی الدار، سمجھیا؟ یہ ایک سوال ہے، کسی نے پوچھا کیا گھر میں کوئی رجل ہے، تو اس کے پتر جی جواب میں ہے لا مر رجل فی الدار، اصل میں ہے لا مر رجل فی الدار، پھر من کو حذف کر دیا، من کو اب چونکہ یہ نکرہ متضمن ہو گیا حرف کو، یہ نکرہ ہو گیا حرف جو سوال میں تھا مر رجل، تو حرف کو متضمن ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہو گیا، یہ اور مبنی بر فتح اس لیے ہو گیا کہ فتح خفیف ہے، فتح خفیف ہے، آگے سمجھے، تو مبنی اس لیے ہے کہ یہ حرف کے معنی کو متضمن ہے، من استغراقیہ کے معنی کو متضمن ہے، اور مبنی بر فتح اس لیے کہ فتح خفیف ہے، اور دوسرا چونکہ یہ لا کا اسم منصوب ہوتا ہے تو نصب کے مناسب بھی فتح ہے، نہ کہ رفع اور نہ ضمہ اور کسرہ، سمجھیے؟ یہ وجہ ہے کہ یہ مبنی کیوں ہے اور مبنی بر فتح کیوں۔ آگے چلو، وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا كَانَ مَرْفُوعًا وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا مَعَ اسْمٍ آخَرَ تَقُولُ لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌ وَلَا فِيهَا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ۔ اچھا جی، لا نفی جنس کا اسم نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو، لا نفی جس کا اسم نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو، ایک صورت، یا لا نفی جنس کا اسم نکرہ تو ہو لیکن یلیہا نہ ہو، درمیان میں فاصلہ آ جائے، درمیان میں فاصلہ آ جائے، تو ان دونوں صورتوں میں لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ مورب مرفوع ہوگا، مورب مرفوع ہوگا، لا کا صرف معنی ہوگا، لا عمل کوئی نہیں کرے گا، وہ مورب مرفوع ہوگا باعتبار مبتدا ہونے کے، رفع اس کو عامل مانوی دے گا۔ ہاں جی، کیا کہہ جی؟ لا نفی جنس کا اسم نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو، اس قید کی نفی، اور دوسرے یا لا نفی جنس کا اسم نکرہ تو ہو لیکن یلیہا نہ ہو بلکہ درمیان میں لا اور لا کے اسم کے درمیان کیا ہو جائے، فاصلہ ہو، تو اس وقت لا نفی جنس کا اسم مورب مرفوع ہوگا، یعنی لا عمل نہیں کرے گا، نفی والا معنی ہوگا لیکن عمل نہیں کرے تو ما بعد مورب مرفوع ہوگا، اس کا عامل مانوی ہوگا، کیونکہ اصل تو لا کس پر داخل ہوتا ہے، نکرے پر، واجے پر، اور جملے پر نکرے تو کچھ لگ دے ہو، مشبہ بالفعل کس پر داخل ہوتے ہیں، جملے پر، تو فعل ناقصہ ما لا مشبہتین بالحیث لا نفی جنس، حد ہو گئی یار، اجی ہوں تو بچے مرفوعات باس گزر گئی سارے دی یار۔ ہاں بھی تم دس کیا کہ لا نفی جنس کا نکرے پر، اسم نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو، ایک صورت جا لا نفی جنس کا اسم، یہ سارے جملے پر جب تک داخل نہیں ہوتے اس کا عمل کون ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، یا لا نفی جنس کا اسم نکرہ تو ہو لیکن یلیہا نہ ہو بلکہ لا نفی جنس کے اسم اور لا کے درمیان فاصلہ ہو، تو اب لا نفی ان دونوں صورتوں میں تو ان دونوں صورتوں میں لا نفی لا عمل نہیں کرے گا، تو ان دونوں صورتوں میں لا عمل نہیں کرے گا، لا نفی جنس کا اسم معنی دے گا نفی کا، لفظی عمل نہیں کرے گا، لہذا جب عمل نہیں کرے گا تو وہ پہلے کیا تھا، مبتدا، تو اب وہ بطور ابتدا مورب مرفوع ہوگا، اب وہ طور ابتدا مورب مرفوع ہوگا۔ یہ لا کے اسم کی تیسری صورت آ گئی ہے، مورب منصوب لا کی وجہ سے، مبنی بر فتح، لا نے معنی دینا ہے اور یہ مورب مرفوع عامل مانوی، لا کا معنی ہے، لفظی عمل کوئی نہیں ہے۔ اب اس صورت میں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک اور لا بما معرفہ کے ساتھ، معرفے والی صورت میں
اور لا اور ایک اور نکرہ، نکرے والی صورت میں یہ تکرار بھی واجب ہے۔ یہ کیوں واجب ہے وہ آ رہا ہے جی۔ اس صورت میں جب لا کا اسم اس قسم کا ہو تو اب لا اور ایک اور اسم کا تکرار بھی لازم ہے۔ معرفے والی صورت میں لا بمائے معرفہ، نکرے والی صورت میں لا بمائے نکرہ، معرفے والی صورت میں لا بما معرفہ، نکرے والی صورت میں لا بما نکرہ۔ کیا کہ جی اس صورت میں تکرار واجب ہے۔ واجب ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جب لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہوگا لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو تو اب ایک لا اور ایک اور معرفے کے ساتھ تکرار واجب ہے۔ تکرار واجب ہے۔ اور اگر لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہوگا مفصولہ جس میں فاصلہ ہے وہ صورت چل رہی ہے تو اس صورت میں لا کے ساتھ ایک اس صورت میں لا کا بما ایک اور نکرے کے آئے گا۔ اور تکرار واجب ہوگا، آئے گا، روٹی کھانا آئے گا۔ ہاں اس صورت میں لا ما اسم کا تکرار، ایڈی سوکھی کتاب اس صورت میں لا بما اسم کا تکرار واجب ہے۔ معرفے والی صورت میں لا بما معرفے کا تکرار واجب ہے، اور نکرے والی صورت میں لا بما نکرہ کا تکرار نکرے کے تکرار واجب ہے۔ پہلے مثالیں سمجھو جی۔ لا زید فی الدار، یہ لا کے بعد جو اسم آ رہا ہے یہ کیا شے ہے؟ معرفہ۔ لہذا یہ مورب مرفوع پڑھیں گے اس کو، لا زید فی الدار۔ اب آگے تکرار بھی کرنا ہے، ولا امرن، ولا درمیان میں واو عاطفہ کے ذریعے، ولا امرن۔ مفصول کی مثال لا فیہا رجل، لا کا اسم نکرہ ہے کہ معرفہ؟ ہوا کیا ہے؟ کس چیز کا؟ کیا کس چیز کا فاصلہ نظر آ رہی؟ اے پڑھ چکھ، لا کا فاصلہ آ گیا، کس کا فاصلہ ہے؟ فیہا کا فاصلہ آ گیا، جو خبر ہے وہ درمیان میں آ گئی ہے۔ اور ایک لا اور نکرے کے ساتھ تکرار بھی ضروری ہے، لا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ ہاں جی مثالیں، جیسے لا زید فی الدار، اس میں زید معرفہ ہے، اور لا کا اسم معرفہ ہے کا اسم معرفہ ہے، لہذا اس کو مورب مرفوع پڑھیں گے، اور اس کا ایک اور لا اور معرفے کے ساتھ تکرار بھی کریں گے کے ساتھ تکرار بھی کریں گے۔ تو وہ ہے ولا امرن۔ اور فاصلے کی مثال ہے یا لا زید فی الدار، لا زید فی الدار، لا فیہا رجل ولا امرأۃ، اس میں لا نفی لا کا اسم ہے رجل نکرہ، لیکن لا اور لا کے اسم کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے۔ ان لفظ نہ پڑھی فی ما، کا فاصلہ، فا زیریا فی ہا زبر الف ہا، فیہا کا فاصلہ آ گیا ہے، تو اس وقت لا نفی جنس، لہذا اس کا اسم مورب مرفوع ہوگا، مورب مرفوع ہوگا، مورب مرفوع ہوگا، اور ایک لا اور نکرے کے ساتھ تکرار واجب ہے۔ انہوں پڑھ چاہو کڑے ولا لا امرأۃ، واو عاطفہ بھی جا پڑھ، لا امرأۃ، پورا جملہ کیا بنا؟ لا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ ایک کم رہے بھی جی یہ پڑھنے تو کوئی ڈر لگ دے جی، یہ نہ کوئی ڈنڈا پھڑے بھی تیرے سر چ مارن لگے نے جی۔ ہاں بھی توں دس۔ جیسے مثال لا زید فی الدار ولا عمر، لا کا اسم معرفہ ہے لہذا مورب مرفوع ہوگا۔ اب ہے ہوگا نہیں ہون ہے، مورب مرفوع ہے، اب ایک اور لا کا بما معرفہ تکرار ہو، کہ بما معرفہ کے تکرار واجب ہے۔ واجب ہے، تو پڑھیں گے لا زید فی الدار ولا عمر۔ اگے اور نکرہ مفصولہ کی مثال لا فیہا رجل ولا امرأۃ، لا کا اسم نکرہ ہے کون؟ رجل، اور لا اور اسم کے درمیان، اسم کے درمیان فیہا کا فاصلہ شکر ہے ہے۔ تو لفظ بول دیتے ہیں۔ اب لا کا اسم مورب مرفوع ہوگا، اور نکرے کے ساتھ اور نکرے کے لا کا بما نکرے کے تکرار کریں گے، ولا امرأۃ، ولا امرأۃ۔ چلو جی۔ اور اگر ہو اسم معرفہ اور اگر ہو اسم معرفہ کس کا؟ لا نفی جنس کا، یا نکرہ، ایسا نکرہ ایسا
کہ فاصلہ کیا گیا ہو اسم کے درمیان اور لا کے درمیان، ان دونوں صورتوں میں کان ہوگا لا کا اسم مرفوع، یعنی مورب مرفوع ہوگا، عامل مانوی ہوگا، لا عمل نہیں کرے گا، اور واجب ہے تکرار لا کا بما دوسرے اسم کے، معرفے والی صورت میں معرفات، نکرے والی صورت میں نکرہ، کہ تم لا زید فی الدار ولا عمر، اور لا فیہا رجل ولا امرأۃ، شابہ جی۔ اگر ہو لا نفی جنس کا اسم معرفہ یا نکرہ، ایسا نکرہ جو فاصلہ دیا گیا ہو اس کے، ایسا نکرہ کہ جدائی کی گئی ہو، جدائی کی گئی ہو اس بینہ ہو، اس اسم کے درمیان اور لا کے درمیان، تو ہوگا لا نفی جنس کا اسم مرفوع، اور واجب ہے تکرار لا کا بما دوسرے اسم کے، کہ لا زید فی الدار ولا عمر، اور لا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ اور اگر ہو لا نفی جنس کا اسم معرفہ یا نکرہ، ایسا نکرہ کہ جدائی کی گئی ہو لا نفی جنس کے اسم کے درمیان اور لا کے درمیان، تو ہوگا لا نفی جنس کا اسم مرفوع، اور واجب ہوگا تکرار لا کا بما اسم کے، بما اسم دوسرے کے، کہ لا زید فی الدار ولا عمر، اور لا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ اچھا جی، مسئلہ یہ اگر معرفہ ہو اس کا اسم تو عمل نہیں کرے گا، وہ مورب مرفوع ہوگا عامل مانوی کی وجہ سے، وجہ یہ ہے کہ لا ہے نفی جنس کے لیے، لا ہے نفی جنس کے لیے، تو جب اس کا اسم معرفہ ہے تو اب تو جنس کی نفی نہیں ہو سکتی، معرفے میں تو تعین ہوتا ہے، جنس تو نکروں میں ہوتی ہے، تو لہٰذا اب جس کام کے لیے ہے وہ تو اس کا مدخول ہی نہیں ہے، اس لیے یہ عمل جب عمل نہیں کرے گا تو اپنی اصلی حالت پر رہے گا۔ پہلے کیا تھا اس کے دخول سے پہلے مبتدا خبر تھا، مبتدا کیا ہوتا ہے، تو لہذا کیا ہوگا، مطلب ہے۔ اور جب نکرہ ہو اور درمیان میں فاصلہ آ جائے تو چونکہ لا عمل میں ضعیف ہے، اس لیے جب فاصلہ آ گیا تو ضعف کی وجہ سے عمل نہیں کرے گا۔ کیا جی، اگر نکرہ ہو اور درمیان میں فاصلہ، انہوں آکھن دے سے بول، اگر نکرہ ہو اور درمیان میں فاصلہ ہو تو اس وقت عمل نہیں کرے، اس لیے کہ لا عامل ضعیف ہے، تو فاصلے کی وجہ سے ضعف آ گئے تو لہٰذا عمل نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا، کون، لا، یہ وجہ ہے جی۔ اور تکرار کیوں ضروری ہے، تکرار کیوں ضروری ہے، تو دراصل یہ سوال کے جواب ہوتے ہیں، سوال کے، تو پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ بھی کسی نے پوچھا کہ حل زید فی الدار ام امر، تو پھر جواب دیا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگلا ہے کہ لا فی رجل ولا امرأۃ، یہ بھی سوال کا جواب ہے، تو سوال میں چونکہ دونوں کا ذکر ہے اس لیے جواب میں دونوں کا ذکر ہے۔ تو جب اس کا اسم معرفہ ہو نا، معرفہ، تو خواہ وہ معرفہ متصل ہو، منفصل ہو، مضاف ہو، جو بھی ہو، اس وقت اس کا اسم جو ہے وہ مورب منصوب ہوگا جی، مضاف ہوگا تو پھر تو وہ منصوب ہوگا، یہ جن کا نام معرفہ ہو تو وہ اس وقت یہ مرفوع ہوگا جی۔ اصل میں یہ سوال ہے کہ افی الدار رجل ام امرأۃ، تو جواب دیا کہ لا فیہا رجل ولا امرأۃ، لا فیہا، تکرار یوں ہوتا ہے چونکہ سوال میں تکرار ہے کہ افی الدار رجل ام، گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، تو اس نے جواب دیا کہ لا فیہا، گھر میں نہ مرد ہے تو نہ، تو چونکہ اس نے افی الدار مقدم کیا ہے تو جواب میں بھی یہ کہا کہ لا فی الدار کی بجائے چونکہ سوال میں دار آ گیا ہے اس لیے وہ ضمیر لوٹا دی،
لا فیہا رجل ولا اسی طرح اس نے سوال کیا ازید فی الدار ام عمر زید فی الدار کیا زید گھر میں ہے یا عمر؟ تو اس نے جواب دیا کہ لا زید فی الدار ولا عمر۔ تو دراصل یہ سارے جملے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، سمجھی بات؟ اس لیے چونکہ سوال میں تکرار ہوتا ہے تو پھر جواب بھی تکرار کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال میں سمجھی گل بھی، سوال یوں کیا فی الدار رجل ام امرأۃ، سن لگ نظر کرنا روح پائی جی، تو جواب کیا ہوا؟ لا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ یا اس نے سوال کیا کہ ازید فی الدار ام عمر زید فی الدار ام عمر، تو جواب دیا کہ لا زید فی الدار ولا عمر۔ اے شاباش، آگے چل بے ویجوز لا حول ولا قوة الا بالله خمس اوجه، خمسہ تو نہیں لکھا؟ خمسة اوجه، ہوں فتحهما ورفعهما وفتح الاول ونصب الثاني وفتح الاول ورفع الثاني ورفع الاول وفتح الثاني۔ مسئلہ جی بھئی جائز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی مثال میں 5 وجہ، دونوں مبنی بر فتح، دونوں مورب مرفوع، پہلا مبنی بر فتح، دوسرا مورب منصوب، پہلا مبنی بر فتح، دوسرا مورب مرفوع، پہلا مورب مرفوع تے دوسرا مبنی بر فتح۔ جی یہ 5 صورتیں اس میں جائز ہیں۔ پہلے اتنے سمجھو انہوں، اس فی مثل سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ ترکیب کہ لا مقرر ہو بسبیل عطف اور ما بعد ہر دو لا کے نکرہ ہو بغیر فاصلے کے، یہ ترکیب جو ہے یہ کہ لا مقرر ہو عطف کے طریقے پر اور ہر دونوں لا کے بعد نکرہ ہو اور نکرہ غیر مفصول ہو، نکرہ غیر مفصول ہو، اس ترکیب میں کلام عرب میں 5 طرح پڑھنا جائز ہے۔ کیا کہ اس ترکیب سے کیا مراد ہے؟ اس ترکیب سے مراد کہ لا نفی، اتوں ویگ لکھی کتاب تے وہ ترکیب وہ ترکیب کہ لا کا تکرار ہو لا کا تکرار ہو بس عطف کے طریقے پر، یعنی درمیان میں واو عاطفہ آئے اور دونوں لا کے بعد اسم نکرہ ہو اور دونوں لا کے بعد اسم نکرہ ہو اور مفصول نہ ہو، مطلب فاصلہ نہ ہو، متصل ہو، یہ مراد ہے اس سے۔ تو نظر آ رہی لا حول ولا قوت، 2 لا ہیں، درمیان میں واو عاطفہ ہے، دونوں کے بعد اسم نکرہ ہے، متصل ہے، تو اس میں 5 وجہ جائز، ہر وجہ کی اپنی اپنی دلیل ہے۔ جی کیا جائز ہے کہ دونوں کو مبنی بر فتح پڑھیں، کس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں کو مورب مرفوع پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلا مبنی بر فتح تے دوسرا مورب منصوب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھی صورت پہلا مبنی بر فتح تے دوسرا مورب مرفوع لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پانچویں صورت لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلا مورب مرفوع تے دوسرا مبنی بر فتح۔ ہاں جی کیا کہ جی دسو کوئی کہ جنا شاباش۔ تو جائز ہے لا حول ولا قوت کی مثل الا باللہ کی مثل میں 5 وجہ، 5 وجہ۔ پہلی وجہ دونوں مبنی بر فتح، مبنی بر فتح، کیسے پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ،
اگے دوسری میں دونوں مورب مرفوع دوسری صورت دونوں مورب مرفوع لا حول ولا لم چنگے مورب مرفوع لم لام 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 دو حول ولا قوة تو بکرا کر لا حول لا حول ولا قوة الا باللہ. یار ملون دے قانون کو 5 منٹ چھٹی لئی ہے اور تیسری صورت میں پہلا مبنی پر فتح ہوگا اور دوسرا مورب ہوگا نہیں مبنی بر فتح مبنی پر فتح اور دوسرا مورب منصوب پڑھ لا حول ولا قوة. اور چوتھی الا باللہ بلا بھی چوتھی صورت میں چوتھی صورت ہے پہلا مبنی پر فتح دوسرا مورب مرفوع لا حول ولا قوة اور او الا باللہ باللہ. اور پانچویں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی نہیں آتا جی اور پانچویں صورت پہلا مورب مرفوع دوسرا مبنی پر فتح ہے لا حول ولا قوة الا باللہ. تو سنا بھی کس طرح صرف پڑھ کے سنا دے کہ میں پڑھنا لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک لا حول ولا قوة لا حول تو نہ کہ 5 منٹ چھٹی لئی اس قانون کو الا صرف کلے واسطے 2 واسطے لئیے جی لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 چلو جی اور جائز ہے اور جائز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی مثل میں تو مثل سمجھ آئیے وہ ترکیب جس میں لا مقرر ہو عطف کے طریقے کے ساتھ اور ہر دونوں لا کا ما بعد نکرہ ہو بغیر فاصلے کے میں چلو جی 5 بجے فتح دونوں کا اور رفع دونوں کا اول کا فتح اور ثانی کی نصب اول کا فتح اور ثانی کی نصب اور اول کا فتح اور ثانی کا رفع اول کا فتح اور ثانی کا رفع اور اول کا رفع اور ثانی کا فتح کا رفع اور ثانی کا فتح. رفع نصب کا مطلب ہے مورب فتح کا مطلب ہے مبنی جی اور جائز ہے لا حول ولا قوة الا باللہ کی مثل میں 5 وجہ فتح دونوں کا اور رفع دونوں کا اور اول کا فتح اور ثانی کی نصب اور اول کا فتح اور ثانی کا رفع اور اول کا رفع اور ثانی کی فتح. اور ثانی جائز ہے کا وہ کی ہویا اور جائز ہے لا حول ولا قوة الا باللہ کی مثل میں 5 وجہ دونوں کا فتح اور دونوں کا رفع اور اول کا فتح اور ثانی کا نصب اور ثانی کی نصب اور اول کا فتح اور ثانی کا رفع اور اول کا رفع اور ثانی کا فتح. او تو دیکھ فتحہما نظر آ رہے یعنی اول فتح پہلی صورت فتح ہر دونوں کا اس بنا پر کہ لا ہر دونوں جگہ میں برائے نفی جنس ہے یعنی دونوں جگہ لا عاملہ ہے اور لا نفی جنس کے لیے ہے تو لہٰذا لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو فاصلہ نہ ہو تو جو پیچھے صورت پڑی وہ کیا ہے پڑھے نہیں آج ہون پہلا جو سبق شروع ہے مبنی بر فتح ہوگا اس لیے مبنی بر فتح ہوگا کہ بھی 2 جملے بنائیں یہ ایک علیحدہ تفصیل ہے. دوسری صورت ہے وَرَفْعُهُمَا کیا تو دونوں کا رفع اس صورت میں حول اور قوت اس پر عطف ہوگا دونوں مبتدا ہوں گے دونوں اور لا عامل جتھے بھاشیہ مقدہ پہ لا عامل نہ خواہد لا عامل نہیں ہوگا باقی وہ درمیان میں تفصیل ہے جملے کا جملے پر عطف ڈالے مفرد کا مفرد پر جملے کا جملے پر ہوگا تو الا باللہ جو ہے وہ لا قوت کی خبر بن جائے گی پہلے کی خبر مقدر مانیں گے یا عطف ڈال کے دونوں کی خبر دیجیے کو گل سمجھ آئی کہ نہیں اور اول کا فتح ثانی کی نصب یہ ہے کہ بھئی اول میں لا نفی جنس کا بنا دے لہٰذا مبنی بر فتح ہو گیا کیونکہ نکرہ ہے فاصلہ کوئی نہیں ہے
اور دوسرے لا کو کیا کر دیں زیادہ بنا دیں صرف نفی کی تاکید کے لیے جی سمجھ آ گئی جی چوتھی صورت کیا چوتھی صورت بھئی الرابع اول مبنی بر فتح اس لیے کہ لا اول نفی جنس کے لیے بنا دیں تو کیا ہوگا پھر مبنی بر اور دوسرا زیادہ اور دوسرے کو اول کے محل پر عطف ڈالیں اول کے محل کا معطوف بنائیں تو لا سے پہلے اس کا اصل محل کیا ہے مورب مرفوع محل کیا ہے اس کا لا کیڑی شاید داخل ہوندا ہے او جملے تے جملے وچ کی ہوندا ہے مبتدا تے خبر تے مبتدا تے خبر دا اعراب کی ہے اور رفع یار اعراب کی ان کا حد ہو گئی یار یہ جتنے عوامل لفظیہ ہیں جو جملے پر آتے ہیں ان کا جو محل ہے اعراب کا دونوں کا رفع ہے یہ آ کر اس کو توڑتے ہیں جی یہ تو جو لا کا اسم نکرہ اس کا محل اصل کیا ہے رفع ہے کیا ہے بے اصل تو مرفوع تھا نا لا کی وجہ سے مبنی بر فتح ہوا نا کوگو صاحب کہ وہ مبتدا ہے تو مبتدا کیا ہوتا ہے تو محل اس کا رفع ہے تو ثانی کا عطف ڈالے اول کے محل پر تو اول کا محل کیا ہے پھر بھول گیا تو لہذا ثانی کو کیا پڑھیں گے اے مطلب ہے کہ ثانی مرفوع کیوں ہوگا لا زیادہ اور ثانی مرفوع کس لیے کہ اس کا عطف اول کے محل پر اور یہاں تو مثال میں اول کون ہے کو لا حولا تو ثانی کون ہے وچ دو لا نے جیے پانچویں صورت کہ اول مرفوع اس لیے کہ لا اول جو ہے اس کو بمانہ لیسا بنا دیں اس کو لیسا اور اس کے اندر ہوا اسم ہوگا اور یہ جو ہے لا حولن نا لا حولن ہاں اسم نہیں ہوگا لا حولن اب لا بمانہ لیسا حولن اس کا اسم بن جائے گا تو خبر آگے ہوگی یا مقدر یا الا باللہ جو دونوں صورتیں چل رہی ہیں سمجھی بات اس لیے اور لا ثانیہ جو اس کو نفی جنس کا بنا دیں گے تو لہٰذا اول مرفوع اور اچھا اس پانچویں صورت میں یہ نہیں کہا کہ اول لا زیادہ اول اس لیے کہ اگر اول لا زیادہ ہو تو دوسرا عملہ کس طرح بن گیا کیونکہ تکرار ہے سمجھیے بات اول عاملہ ہوگا تو ثانی کو بھی کچھ کریں گے جی تو اس لیے کہا کہ اول کیا ہے لا بمانا لیسا تو یہ جو ما بعد ہے یہ لیسا کا ہے اسم تو لیسا کا اسم کیا ہوتا ہے اس لیے مرفوع اور دوسرا لا جو ہے وہ نفی جنس کا تو بن گیا لا حول ولا قوت کی بن گیا لا حول ولا قوت خلاصہ یہ ہے کہ اگر لا کو یہ مانے کہ یہ لا نفی جنس کا ہے اور اس کا اسم نکرہ غیر مفصول ہے لہذا مبنی بر فتح اور اگر لا کے عمل کا لحاظ نہ کریں تو پھر وہ مورب مرفوع کیا مرفوع یا منصوب سمجھیے وہ پہلی صورت میں دونوں عاملہ ہیں نا دوسری صورت میں دونوں لا غیر عاملہ تیسری صورت کیا ہے پہلا مبنی بر فتح تو دوسرا مورب منصوب مورب سمجھیے تو وہ یہ ہے کہ ذرا کہ لا اول برائے نفی جنس ثانی زیادہ برائے نفی تاکید اور ثانی معطوف ہے ثانی معطوف بر اول پس ثانی معطوف گردید بسبب محمول بودن ثانی بر لفظ اول کہ اس کی حرکت کیا ہے فتح تو ہے یہ مرب تو اس کا عطف اس کے لفظ پر ڈالیں گے اس جیسی اس کو حرکت دیں گے اعرابی یہ مطلب ہے کہ ثانی منصوب ہوگا ثانی منصوب ہوگا اور اگلی آخری صورت میں بھئی پہلا لا جو ہے وہ بمانا لیسا لہذا یہ اسم ہے مرفوع ہے اور دوسرا لا کیا ہے نفی جنس کا تو لہذا مبنی بر فتح مبنی بر کیونکہ ہیں تو سارے یہ نکرے لا کے ساتھ متصل ہیں کہ کوئی نہیں مضاف ہیں یہ جو مثال چل رہی ہے جو اوپر وضاحت کی ہے اس لیے
اس میں یہ 5 صورتیں بنتی ہیں. کتنی؟ اچھا پچھلے آشید گل ایک ویکھو ان دا معنی کیجئے. لا حول لنا عن المعاصی الا بعصمت اللہ ولا قوت لنا على الطاعت الا بعصمت اللہ وتوفیقہ. نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کے بچانے کے ساتھ، اور نہیں قوت ہمارے لیے طاعت پر مگر اللہ کے توفیق اور اللہ کی عصمت کے ساتھ. گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اور نیکی کرنے کی طاقت بھی. تو کتنا پیارا جملہ، اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حی علی الصلاۃ میں اذان میں آواز ہے شریعت کی طرف سے نماز کی طرف آؤ. شیطان پورے اپنے شرارتوں کے ساتھ وہ تیار ہے، لیکن اذان کا آواز سن کر بھاگ گیا ہے، اور وہ آپ کو کہہ گیا پتر 2 منٹ بعد میں آ جانے تھی روی. تو ادھر حکم ہے کہ تم پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور شیطان بھاگا ہوا ہے تو اٹھ چل مسجد وال. تو یہ ہے کہ بھئی جب یہ پڑھے معنی سمجھ کر کہ گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے، نیکی کرنے کی طاقت بھی. جب بندہ اندر سے ٹوٹ کر یہ پڑھے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جناب مردہ اٹھ بیندا ہے جی. لیکن نہ اسا عربی پڑھنی نہ اسا عربی سمجھنی، اسا صرف انہوں سمجھا ہے جتھے کرے ہو جی گل ہو جائے لا حول ولا قوت، ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے. اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. فرمایا اگر تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، حدیث پاک پڑھیں گے آپ، پھر بھی پڑھو کیا؟ ٹھڈا لگے، تکلیف آوے، کچھ ہوئے. اب ہمارے عرف میں جو فوت ہو جائے اس کے لیے خاص کی ہے جی گل. ہوں کہ چل وقد یحذف اسم لا لقرینۃ نحو لا علیک اے لا باس علیک. مسئلہ جی لا نفی جنس کا اسم. کون؟ لا نفی جنس کا اسم. اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو اس کے اسم کا حذف بھی جائز ہے. اس کے جائز ہے. کیا کہ جی اگر قرینہ پایا جائے تو لا نفی جنس کے اسم کا حذف جائز ہے. پھر اگر قرینہ پایا جائے تو لا نفی جنس کے اسم کا حذف جائز ہے. دیکھو درو عبارت ہے لا بأس علیک. لا بأس علیک، تو اس کو لا علیک پڑھ دیتے ہیں. کیا؟ علیک تو خبر ہے، اسم اس کا ہے بأسا. او اسم نکرا متصل و مضاف کوئی نہیں تو کیا ہونا؟ ہاں تو اس کو حذف کر کے پڑھتے ہیں کہ لا علیک. کیا کیا جی؟ مثال لا باس علیک، اس میں باسا جو ہے یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، لا کے ساتھ بھئی کوئی حرج نہیں تجھ پر، اور یہ مضاف نہیں ہے، تو اس وقت یہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا، اور اس تو یہ قرینہ پایا جا رہا ہے تو اس وقت لا نفی جنس کے اسم کو حذف کرنا جائز ہے. تاشد وے قرینہ کی ہو، قرینہ اس جگہ میں آنا لا کا حرف پر لا علیکا. الا حرف ہے، لا نفی جنس کا حرف پر نہیں آتا، اسم پر آتا ہے. تو یہ کس پر آیا ہوا ہے؟ تو یہ حرف پر آنا قرینہ ہے کہ اس کا اسم محذوف ہے. لا کا حرف پر آنا یہ قرینہ ہے کہ اس کا اسم محذوف ہے. تو یہ کلام کہی جاتی ہے اس شخص کی تسلی کے واسطے جو کسی چیز سے ڈرتا ہے، جو از چیز ترسناک باشد، جو کسی چیز سے ڈر رہا ہو. نہ ڈر یار کو لا باس علیکہ، لا علیکہ تسلی رکھتے ہیں کچھ نہیں. اینا لکھا ہے
حاض الکلام یقال لمن یخاف امرأتن، ہونا امرا ہوا تو کتابت امراتن بن گئے، چلو خوش طبی سے بھی جو بیوی سے ڈر رہا ہونا بیا جو اس کے اشر کرنا ہے میرا، تو انہوں آخد ہے لا علیکہ، لا علیکہ یعنی لا بأس علیکہ۔ وہ کتابت امراتن نہیں لکھا ہے لیکن ہونا لفظ امرا، کسی معاملے سے جو ڈر رہا ہو، کسی تو معاملے میں سے بیوی کا معاملہ سب سے اہم ہے جی۔ چلیں، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے اسم لا کا قرینے کے وقت، یہ لے قیام کرینہ یا لے کرینہ تر پر جو لام ہے بار بار بتا رہے ہیں یہ بمعنی اندہ ہوتا ہے قرینے کے وقت، قرینے کے قیام کے وقت، مطلب ایک ہی ہے، قرینے کے دونوں کا مطلب ایک ہی، لام بمعنی اندہ، جیسے لا علیکہ یعنی لا بأس علیکہ۔ شابہ جی۔ کیا جاتا ہے اسم لا کا کرینے کے وقت، جیسے لا علیکہ یعنی لا بأس علیکہ۔ اور کبھی حذف کیا جاتا ہے لا کا اسم قرینے کے وقت، جیسے لا علیکہ یعنی لا بأس علیکہ۔ لا بأس علیکہ، چلو بھائی۔